اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ محترم سامعین، اکابرین ملت، محترم علماء کرام، ذاکرین عظام اور شیعان حیدر کرار جتنے بھی جہاں موجود ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ کوئی زیادہ باتیں کرنا مقصود نہیں، لیکن چونکہ یہ آج کی میٹنگ، آج کا یہ انعقاد علماء و ذاکرین کانفرنس کے نام سے ہے، تو اپنے مابین کچھ چیزوں کو طے کرنا ہے ہمیں۔ یہ جو آج کی میٹنگ ہے، جو آج کا اجتماع ہے، یہ ہمارے پورے ملک پاکستان کے تمام صاحبان ممبر، محراب و ممبر کے افراد نہیں ہیں۔ شارٹ نوٹس میں پیغام دیا گیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہمارے تمام علماء کرام بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور تمام کے تمام ذاکرین عظام بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ایام عزا کے دن تھے، تو کوشش کی ہے کہ بانیان سے معذرت کر کے علماء و ذاکرین جو مجالس سے منسلک ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ پھر بھی پوری تعداد جو ہماری علماء کی اور ذاکرین کی ہے وہ ابھی پوری یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ اس کا ایک حصہ یہاں پہ موجود ہے، باقی لوگ رابطے میں رہے، کچھ مجبوریوں کے باعث نہیں آ سکے، کچھ عزاداری کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ خاموشی چاہوں گا 2 منٹ کے لیے۔ میرے محترم سامعین، واضح پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور اس انسان کو کہ جو ملک پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کی اس محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد اور امن کی فضا قائم کرنے سے اور قائم کرنے کے لیے جو صدیوں سے ہمارے علماء نے اور ذاکرین نے دن رات جو کوشش کی ہے، ہمارے اس اتحاد کو، ہمارے اس اتفاق کو ختم کرنے کی اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مسئلہ شیعان حیدر کرار صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ بل تو بہت سے آئے، بہت سی تحریکیں اٹھی، بہت سے جابر لوگ آئے، شیعان حیدر کرار کو ہر دور میں انہوں نے ٹارگٹ کیا، ہمیں مارا، جہاں تک ہو سکا ہم نے ہر دور میں جانوں کا نذرانہ دے کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت کو اپنی زندگی میں قائم رکھا ہے۔ اگر آپ بات سن نہیں رہے تو مجھے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھے میرے صاحبان، کان نہ سنیں، روح سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ صرف ایک بل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے اتحاد کا مسئلہ ہے، ہماری علماء کی اور ہماری ذاکرین کی اس محنتوں کا مسئلہ ہے کہ جو گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، تحصیل تحصیل، ضلع ضلع، صوبہ صوبہ، ملک ملک، ہر ممبر پر ہر جملے کے بعد شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں، شیعہ سنی بھائیوں کے
जुमले कहते हुए हमारे उलमाओ ज़ाकिरीन नजर आते हैं। ये कौन है कि जो शिया और सुन्नी का इत्तेफाक बाकी नहीं देख सकता। हमें जहां पे अपने मौक़िफ़ को साबित करना है, वहां पर हमें यह भी साबित करना है कि हम इस मुल्क में इंतशार नहीं चाहते, हम इस मुल्क में जंग नहीं चाहते, खाना जंगी नहीं चाहते। चूंकि जब हम वापस घरों को लौटेंगे तो हमारे दाएं जानिब किसी अहले सुन्नत भाई का घर है, हमारे दूसरी जानिब किसी हमारे प्यारे अहले सुन्नत भाई का घर है। तो इस तकरीर के बाद, इस मीटिंग के बाद हमें इस मुल्क में ही रहना है। और याद रखें मेरे मोहतरम जवानों और बुजुर्ग उलमाए कराम के हमारा मसला इस बिल के साथ साथ अपनी उस वहदत को भी कायम रखने का है जिस पे हम जमातें बना चुके हैं वहदत के नाम पर। याद रखें मेरे मोहतरम सामीन, ये मसला कौम शिया की बका का मसला है। और हमारे ज़ाकिरीन निज़ाम से बात करना चाहूँगा कि हर दौर में, दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, मुल्क हो या प्रदेश, हर जगह पर हमने ये साबित किया है कि मुल्क पाकिस्तान के अमन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए हम वो लोग हैं कि जो दिन रात सड़कों पे होते हैं। सिवाय अल्लाह और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के हमें कोई सिक्योरिटी फराम नहीं की जाती। आसान तरीन हदफ है मुल्क पाकिस्तान में ज़ाकिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जब हमें टारगेट कर दिया जाता है तो टारगेट करने के बाद कोई परेशान हाल नहीं होता कि कोई शहीद के बच्चों से पूछे कि आप किस हाल में जिंदा हैं। याद रखे जवानों, ये जो FIR का सिलसिला हुआ है इसमें कुछ गफलत हमारी, अगर यही इज्तिमा हम 4 महीने पहले कर लेते तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन क्या करें कि सबको पैसा कमाना है, सबको जायदादें बनानी है, प्लाट खरीदना है, रकबे बनाने हैं, अपने अपने हदफ को, टारगेट को पूरा करना है। याद रखे जवानों, जब हम खुद ही एक दूसरे पर FIR करवाएंगे तो दुश्मन हम पे FIR किस तरह नहीं करवाएगा। पहले खुद तय कर लें कि हमने चलना कैसे है। क्या ये इज्तिमा सिर्फ हमारे जिस्मों का मिलाप है या हमारे दिलों का? इंशाअल्लाह ये हमारे दिलों का मिलाप है। इंशाअल्लाह हम हर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नजर आएंगे। याद रखे जवानों, कुछ भी हो, हालात जैसा भी हो, हालात मुल्क के जैसे भी हो, एक हमारा अकीदा है, हम किसी की बेहतरामी नहीं करेंगे और ना हम करते हैं। हम किसी को नहीं छेड़ेंगे लेकिन अपने अकीदे को नहीं छोड़ेंगे। किसी भी सूरत हम इस मुल्क के अमन के लिए, किसी भी सूरत में हम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन की इहानत नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन की तौहीन को हराम ऐसे ही समझना है जैसे गुस्ताखी अली इब्न अबी तालिब करना है। जिन लोगों ने, बात सुने, बात की समझ, जिन लोगों ने मिंबर से ज़ात अमीर अल मोमिनीन पर तबर्रा किया, सबो शितम किया, कभी भी वो उस मकाम पे नहीं आएंगे कि उनका एहतराम किया जाए। अमन के लिए सलामती, मारे जाना है मोहब्बत अली में, आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। ये भूल जाएं कि कोई दुनिया आपके साथ, आपका साथ देगी। तो मेरी गुजारिश है मोहतरम साहिबान से, अकाबरीन मिल्लत से, कि ये जो वहदत है, ये यकजहती है, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर चलना है, मिलकर साबित करना है। याद रखें मोहतरम सामीन, बहुत सारी जगहों पे ज़ाकिरीन का हक जो है वो मार दिया जाता है, तलफ कर दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उलमा ने कौल दी तो बड़े से बड़ा नाम और मजलूम करबला का वो ज़ाकिर जिसने कल ज़ाकिरी का आगाज किया है, वो भी आज इस इज्तिमा में मौजूद है। तो जहां आप अपने उलमाए कराम का, उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वहां ज़ाकिरीन भी आपसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। अगर कोई हमारे ज़ाकिरीन से, हमारे साहिबान मिंबर से कोई गलती हो जाती है तो बुजुर्गान मिल्लत का हक है कि वो हमें पास बिठाएं और इज्जत और प्यार से समझाएं कि किस तरह अली वलीउल्लाह को जिंदा रखना है, ना कि हमारे ऊपर FIR करवाई जाए। वही मजलिस जो जामिया सादिक में पढ़ी गई, वही मजलिस तरलाई में पढ़ी गई, लेकिन जामिया सादिक वाला जो मामला है वो खत्म हो गया।
اور ہمارا بندہ آج تک اس ملک میں واپس نہیں آیا۔ جامعہ صادق والا معاملہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ آپ کا بھی امام علی ہے تو ہمارا بھی امام علی ہے، آپ بھی مولا متقیان کے مداخان ہیں تو ہم بھی مولا کے مداخان ہیں۔ ہمیں ہر طرح سے تحفظ دیا جائے، اپنی محفل میں ہمیں بلایا جائے جب قوم کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں، آپ مدارس میں بیٹھتے ہیں، ہم گلی گلی میں، کوچہ کوچہ میں، جہاں ہمیں کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی، ان رستوں میں، ان چوراہوں میں جا کر ہم حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ علی کل بھی واجب تھا اور علی آج بھی واجب ہے۔ بس آخری بات، جی ختم۔ ذاکرین کا کردار بڑا کمال رہا ہے اس ملک کے اندر۔ ہمیں واپس لوٹنا، اس میٹنگ کے بعد اپنے گھر جانا ہے، محلے میں جانا ہے۔ ہمارے دوست اہل سنت ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت ہیں۔ یاد رکھے محترم جوانوں، جب تک وحدت اندر سے نہیں ہوگی، اندر سے یکجا نہیں ہوں گے، تب تک جسموں کو جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے اپنے عقائد کو۔ ہم جو شیعہ ذاکرین ہیں، پاکستان کے شیعہ ذاکرین، ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو در تشہد واجب مانتے ہیں۔ جو نہیں پڑھتا اپنے مراجع کے حساب سے یا اپنے حساب سے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ بولیں ذاکرین، میرے ساتھ بولیں آپ۔ ہم جتنے ذاکرین نظام ہیں، ہمارے عقائد جو ہیں جوانوں، لیکن ہم نے ہر دور میں ممبر موجود ہونے کے باوجود، پبلک کے سامنے ہونے کے باوجود، ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جس سے ہماری ملک کی بقا اور ہماری قوم کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ لیکن ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے پاکستانی ذاکرین کے، کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو در تشہد ہم واجب مانتے ہیں اور مراجع اعظام کے فتووں سے مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روح سے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو ہماری جنگ نہیں ہے اس سے۔ ہم حرمت سادات کے قائل ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ جوانوں، عقیدے میں سیدزادی کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے ہم حرام مانتے ہیں، حرام تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جہاں بھی یاد رکھیں، ملک کی بقا کا مسئلہ ہوگا، ہم اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو پس پشت ڈال کر ہم علماء کرام کے، باوجود علماء کرام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں بھی ہمیں پکارا جائے گا، جہاں ہمیں بلایا جائے گا، چونکہ اس میٹنگ کے بعد بہت سی ہوائیں بلند ہونے والی ہیں، یاد رکھے۔ آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب قبلہ تشریف لائیں، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخری بات، خابرین ملت یہاں پہ موجود ہیں، تو اپنے ذاکرین نظام کی طرف سے میں گناہگار ان کا نمائندہ بن کر یہاں پہ ہم جو آئے ہیں، انشاءاللہ پورے ملک کے ماتمی عزادار، ہر شیعہ، ہر محب محمد و اہل بیت محمد، ہم ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ جہاں بھی ہمارے خون کی ضرورت ہوگی، علماء نے بھی ایک قول دی ہے تو ہم اس قول پہ پہنچے ہیں۔ جہاں بھی کوئی بھی محب امیر المومنین اکابرین میں سے کوئی بھی جہاں بھی ذاکرین اعظام کو بلائے گا، اس جگہ پر ہم صرف خود نہیں پہنچیں گے، اگلی میٹنگ ہوگی تو بیوی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند متعال یہ یکجہتی، یہ وحدت یہ قائم رکھے، اور ہم جو پاکستانی شیعہ ہیں، ہمیں ہمارا پر نہ کوئی کل سمجھوتا تھا اور نہ آج سمجھوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔